الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد پاک کا مفہوم ہے کہ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہم مدنی چینل کے سلسلے فیضان فتاوی رضویہ میں حاضر ہیں۔ اس سلسلے میں اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت الرحمن کا فتاوی کا مجموعہ فتاوی رضویہ، اس میں سے چند فتاوی بیان کیے جاتے ہیں۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے تحریر کردہ رسالوں میں سے کسی ایک رسالے کی تسہیل کی جاتی ہے، کبھی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے فتاوی کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے میری اس وقت یہ ایک عرض ہے، ایک مدنی التجا ہے کہ آپ پین اور ڈائری، قلم اور ڈائری لے کر اپنے ساتھ مدنی چینل کو دیکھیں اور جو نکات بیان کیے جائیں اسے تحریر کریں تو انشاءاللہ عز و جل علم کا بہت بڑا خزانہ ہاتھ آئے گا۔ تقریباً ہمارے ہر سلسلے میں ہی آپ کو یہ ترغیب دلائی جاتی ہے، مگر اس سلسلے کی ایک خاص خصوصیت ہے کہ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے سوال کے جواب میں جو دلائل بیان فرمائے ہیں وہ بعض اوقات ایسے دلائل ہوتے ہیں کہ اگر انہیں تحریر نہ کیا جائے تو سننے کے بعد وہ ذہن سے فوراً نکل جاتے ہیں۔ اگر آپ ان دلائل کو تحریر کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ایک سوال کیا گیا، وہ سوال یہ ہے کہ کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ دفن کے وقت جو قبر پر آذان کہی جاتی ہے شرعاً جائز ہے یا نہیں؟ اہل سنت والجماعت کا یہ معمول دیکھا گیا کہ مردے کو دفنانے کے بعد قبر پر کھڑے ہو کر قبلے کی طرف منہ کر کر آذان کہتے ہیں۔ تو سائل نے یہ پوچھا کہ یہ آذان دینا جائز ہے یا نہیں؟ اگر جائز ہے تو اس کے لیے کیا دلائل ہیں؟ دلائل کے ساتھ اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہر مسئلے کو عموماً دلائل کے ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں یہ سوال کیا گیا اور آپ نے اس کے جواب میں 15 دلیلیں بیان فرمائی ہیں۔ اولاً تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ قبر پر آذان دینا جائز بھی ہے بلکہ مستحب یعنی اچھا عمل ہے، اور اس جواز کو ثابت کرنے کے لیے اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے 15 دلائل بیان فرمائے ہیں۔ ایک یا دو یا تین دلیلیں بیان نہیں فرمائی بلکہ 15 دلائل بیان فرمائے۔ 15 دلائل بیان کرنے کے بعد اگر ہم مردے کی قبر پر آذان کہیں گے تو اس کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے وہ فائدے بیان فرمائے، آذان کہنے والے کو کیا کیا فائدے حاصل ہوں گے آپ نے وہ فائدے بھی بیان فرمائے، اور ذہن میں جو سوالات اٹھتے ہیں ان کے بھی آپ نے بہترین انداز میں جواب بیان فرمائے ہیں۔ چنانچہ اب ہم اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحریر پر اور آپ کے اس رسالے پر، آپ کی عبارتوں پر غور کرتے ہیں۔ پہلی دلیل میں یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وارد ہے جب بندہ قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس سے سوال نکیرین ہوتا ہے، یعنی جب مردے کو دفنایا جاتا ہے اس وقت دفنانے کے بعد منکر نکیر اس سے سوالات کرتے ہیں، اور ہر شخص جو اس دنیا سے رخصت ہو ہر شخص سے منکر نکیر سوالات ضرور کرتے ہیں۔
چاہے اسے دفنایا جائے یا چاہے اسے پانی میں ڈال دیا جائے یا چاہے اس کو جلا کر اس کی راکھ اڑا دی جائے یا چاہے اس کو جانور کھا لیں، کوئی بھی معاملہ ہو سوالات ضرور اس سے کیے جاتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مردے سے سوالات ضرور کیے جاتے ہیں، اور شیطان ایسا لعین ہے کہ اس وقت بھی بندے کو خلل ڈالتا ہے، اس وقت بھی آ کر تنگ کرتا ہے اور بہکاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث پاک میں بیان ہوا کہ جب مردے سے سوال ہوتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس پر ظاہر ہوتا ہے اور اپنی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی یہ کہہ دے کہ میں تیرا رب ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی شیطان نے ساری زندگی ایک مسلمان کو بہکانے کی کوشش کی، جب مرنے کا وقت قریب آیا اس وقت بھی بہکانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، جب اسے دفن کر دیا گیا اور اب اس سے سوالات ہو رہے ہیں، اس سوالات کے وقت بھی شیطان بہکا سکتا ہے، اور شیطان بہکاتا ہے۔ جب فرشتہ یہ سوال کرتا ہے کہ تیرا رب کون ہے، تو شیطان اس پر ظاہر ہو کر یہ کہتا ہے کہ میں تیرا رب ہوں۔ حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ میت کے لیے جواب میں ثابت قدم رہنے کی دعا کی جائے۔ اس بات سے یہ فیصلہ تو ہو گیا کہ جس وقت منکر نکیر سوالات کرتے ہیں اس وقت شیطان بہکانے کے لیے آتا ہے، اور جب شیطان بہکانے کے لیے آئے تو اس کو دور کیسے کیا جائے، اس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوتا ہے کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے، یہاں تک کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بات واضح ہے، اور امام مسلم نے اس کو مسلم شریف میں بیان کیا کہ جب مؤذن اذان کہتا ہے تو شیطان 36 میل دور بھاگ جاتا ہے، اور بلکہ خود حدیث پاک میں حکم ہوا کہ جب بھی کسی کو شیطان کا کھٹکا ہو فوراً اذان کہو کہ اذان کہنے سے شیطان دور ہو جائے گا۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے پہلی دلیل کس خوبی کے ساتھ بیان فرمائی؟ نمبر 1 تو یہ بیان فرمایا کہ جب مردے کو دفناتے ہیں، دفنانے کے بعد سوالات اس سے ضرور ہوں گے، جب سوالات ہوتے ہیں تو شیطان اسے ضرور بہکائے گا، اور جب شیطان اسے بہکاتا ہے تو شیطان کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اذان کہی جائے۔ لہذا جب ہم مردے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہیں گے تو انشاءاللہ تعالی شیطان اس قبر سے دور چلا جائے گا اور بھاگ جائے گا۔ دوسری دلیل اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب دفن کر دیا گیا اور قبر درست کر دی گئی تو آقائے دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دیر تک کھڑے رہے اور سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی حضور کے ساتھ ساتھ سبحان اللہ کہتے رہے۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کہنا شروع کیا اور دیر تک اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر فرماتے رہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان بھی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ اکبر فرماتے رہے۔ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے آپ نے سبحان اللہ فرمایا، پھر اس کے بعد اللہ اکبر فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس نیک مرد پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، اس کی قبر چھوٹی ہو گئی تھی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے وہ تکلیف اس سے دور کر دی اور اس کی قبر کو کشادہ فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برابر اللہ اکبر اور سبحان اللہ فرماتے رہے تو اللہ تعالی نے اس تکبیر کی برکت سے ان کی قبر کو کشادہ فرما دیا اور تنگی دور کر دی۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث سے ثابت ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے میت پر آسانی کے لیے دفن کرنے کے بعد اللہ اکبر بار بار فرمایا، اور یہی مبارک کلمے اذان میں 6 مرتبہ ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ یہ کلمات دہرانا اور ان کلمات کا قبر کے پاس کھڑے ہو کر ورد کرنا یہ تو عین سنت سے ثابت ہے، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فعل ہے، یہ تو سنت سے ثابت ہے، اور اللہ اکبر کہنا سنت سے ثابت ہے، تو اس کے علاوہ جو اذان کے کلمات ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ،
اشہد ان محمد رسول اللہ، تو یہ کلمات طیبات ہیں، پاک کلمات ہیں، پاکیزہ کلمات ہیں، اور پاکیزہ چیزوں کے اضافے سے، پاکیزہ کلمات کے اضافے سے کوئی کام منع نہیں ہوتا، بلکہ اس کے اندر اور مزید خوبصورتی آ جاتی ہے۔ جب اللہ اکبر کہنا سنت ہے، اور اگر اس کے ساتھ مزید اچھے کلمات ملا دیے جائیں گے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اس میت کو اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ اس کا فائدہ ہی ہوگا۔ فائدہ کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں گے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ لہذا آذان، قبر پر آذان دینے سے اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ جب اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی تو انشاءاللہ اس کی قبر سے اگر عذاب ہونے والا ہوا تو وہ عذاب دور ہو جائے گا۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، یہ دوسری دلیل جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائی۔ تیسری دلیل میں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ کثیر احادیث نبویہ اور کتب فقہ سے یہ بات ثابت ہے کہ حالت نزع میں میت کے پاس لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ورد کرنا چاہیے۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ تیسری دلیل بیان فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ جب کسی شخص کا انتقال ہونے والا ہوتا ہے، بالکل موت کے قریب ہے، اس پر نزع کا وقت طاری ہے، اور ایسی صورت میں احادیث کریمہ میں ہمیں ارشاد ہوا کہ مردے کے پاس، وہ مردہ جو اب مردہ ہونے والا ہے اس کو مجازن مردہ کہا گیا، اس کے پاس بیٹھ کر اللہ رب العزت کا ورد کیا جائے، اس کے نام کا ذکر کیا جائے اور لا الہ الا اللہ اس کے پاس کہا جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب یہی مردہ اب مکمل مر چکا، پہلے یہ مجازن مردہ تھا، اب یہ حقیقتاً مردہ ہو گیا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ ادا کر لی، اب اسے دفنا دیا، دفنانے کے بعد بھی ہم اسے لا الہ الا اللہ اور اللہ رب العزت کے نام کے کلمات سکھائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب اس کا انتقال ہو رہا تھا، جس وقت اس کی روح نکل رہی تھی، روح نکلنے کے وقت اسے اس بات کی حاجت تھی، ضرورت تھی کہ ہم اسے لا الہ الا اللہ سکھائیں، تو اب جب یہ قبر میں پہنچ چکا، اب اسے اس بات کی زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اسے اللہ اور لا الہ الا اللہ کے کلمات سکھائیں۔ ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ جب اس سے سوالات ہوں گے، قبر میں جب سوالات ہوں گے تو شیطان رجیم، شیطان لعین آ کر اس سے بہکائے گا اور سوالات کے جوابات میں تنگی پیدا کرے گا، مشکلات پیدا کرے گا۔ قبر کے 3 سوالات جو ہر صاحب قبر سے ہوں گے وہ کون کون سے ہیں؟ پہلا سوال یہ ہوگا کہ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تیرا کیا اعتقاد تھا؟ یہ 3 سوالات ہر قبر میں جانے والے، ہر دنیا سے آنکھیں بند کرنے والے سے یہ 3 سوالات ضرور ہوتے ہیں کہ تیرا رب کون، تیرا دین کیا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے۔ یہ سوالات مردے سے ہوتے ہیں۔ اب جب ہم مردے کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آذان کہیں گے تو اس آذان کے اندر ان 3 سوالوں کے جوابات محفوظ ہیں۔ آذان کے اندر ان 3 کلمات، ان 3 سوالات کے جوابات پوشیدہ ہیں۔ وہ یوں کہ جب پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے، اور یہاں مؤذن یہ صدا بلند کرے گا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو مردہ جان لے گا کہ میرا رب اللہ ہے، زندگی میں میں جس کی عبادت کرتا رہا وہ اللہ رب العزت ہے۔ اور آپ آذان کے ذریعے مردے کو سوال کا جواب یاد دلا رہے ہیں اور حدیث پر عمل کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں وارد ہوا کہ مردے کو دفنانے کے بعد اس کو تلقین کرو، اسے سوالات کے جوابات سکھاؤ، تو آذان کہنے سے آپ اسے سوالات کے جوابات سکھا رہے ہیں تاکہ وہ بآسانی سوالوں کے جواب دے سکے۔ دوسرا سوال یہ ہوا ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ جب مؤذن کہے گا کہ حی علی الصلاح، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح،
آؤ کامیابی کی طرف، تو مردہ یہ جان لے گا کہ میرا دین دین اسلام ہے، اس لیے کہ نماز دین کا ستون ہے، میں اس دین کا ماننے والا ہوں جس دین میں نماز کی اتنی زیادہ اہمیت تھی، جس دین میں نماز کو دین کا ستون کہا گیا، میں اس دین کا ماننے والا ہوں، لہذا اسے یہ بات یاد آ جائے گی کہ میرا دین اسلام ہے، اور وہ بآسانی اس سوال کا جواب دے دے گا کہ میرا دین وہ دین ہے جس میں نماز فرض تھی اور میرا دین دین اسلام ہے۔ تیسرا سوال مردے سے ہوا کہ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ اب جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جب مؤذن یہ کہے گا اور ایک بار نہیں 2 بار کہے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو صاحب قبر یہ بات جان لے گا جن کی تصویر دکھائی گئی، جن کی صورت دکھائی گئی، جن کا چہرہ انور دکھایا گیا، یہ تو وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، زندگی میں جن پر کلمہ پڑھا کرتا تھا، یہ تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، یہ تو اللہ کے رسول ہیں، اور بآسانی پہچان کر لے گا اور سوال کا جواب بآسانی دے دے گا۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ آذان دینے سے یہ فائدہ حاصل ہوا کہ آپ نے مردے کو 3 سوالوں کے جوابات سکھا دیے، اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے وہ انشاءاللہ آذان سن کر ان سوالوں کے جواب بآسانی دینے میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردے کو آپ نے قبر میں دفنا دیا، اس کے اوپر سلیب رکھ دیے، سلیب رکھنے کے بعد منو مٹی ڈال دی اور باہر کھڑے ہو کر آذان دے رہے ہیں، تو کیا یہ آذان کی آواز اندر پہنچتی ہے؟ پھر دوسری بات یہ کہ اگر پہنچتی ہے تو وہ شخص تو مر چکا ہے، جو شخص مر چکا ہے کیا وہ سن سکتا ہے؟ ان دونوں سوالوں کا جواب بھی احادیث میں موجود ہے۔ چنانچہ پہلی بات یہ کہ باہر کی آواز اندر پہنچتی ہے یا نہیں، اس بارے میں حدیث پاک یہ موجود ہے کہ جب لوگ مردے کو دفنا کر رخصت ہوتے ہیں تو لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں ان کے قدموں کی آہٹ اور آواز مردہ محسوس کرتا ہے، معلوم ہوا کہ باہر والے کی آواز قبر کے اندر جاتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہ مردہ ہے اور مردہ کو کیا سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں، تو جی ہاں، مردہ کو سننے کی صلاحیت بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جب کسی بندے کو موت عطا فرماتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے دیکھنے اور سننے کی صلاحیت ختم نہیں ہوتی، بلکہ بعض روایتوں میں آیا کہ صلاحیت مزید بڑھ جاتی ہے، سننے کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کس مسئلے میں کہ مردہ سن سکتا ہے یا نہیں، اس مسئلے میں تو میں نے پوری ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام رکھا ہے حیات المواد فی بیان سماع الاموات، اور اس میں نے 75 حدیثوں اور 450 اقوال ائمہ دین اور علماء کاملین سے ثابت کیا ہے کہ مردہ سن بھی سکتا ہے، دیکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، اور یہ بات بالکل حق ہے، اور اس پر اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے کہ مردہ سن سکتا ہے۔ مگر فی الحال ہمارا یہ موضوع نہیں کہ مردہ سن سکتا ہے یا نہیں، ہمارا موضوع یہ کہ کیا قبر پر آذان دینا جائز ہے؟ جی ہاں جائز ہے، تو اس پر دلائل کیا ہیں، ان دلائل پر گفتگو جاری ہے۔ 3 دلیلیں مکمل کرنے کے بعد اعلی حضرت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان 4تھی دلیل میں یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آگ کو تکبیر سے بجھاؤ۔ اگر کبھی آگ لگ جائے تو اس آگ کو تکبیر سے بجھائیں، یعنی آگ کے سامنے اللہ اکبر کہیں تو اللہ تعالی اللہ اکبر کہنے کی برکت سے اس آگ کو بجھا دے گا۔ فرماتے ہیں جب آگ دیکھو تو اللہ اکبر کی کثرت کرو کہ اللہ اکبر کہنا یہ آگ کو بجھا دیتا ہے۔ مولانا علی قاری علیہ رحمت الباری اس حدیث کی شرح میں، کون سی حدیث کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم قبر کے پاس دیر تک اللہ اکبر فرماتے رہے، اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ اکبر کہنا غضب الہی کو بجھانے کے لیے ہے، لہذا آگ لگی دیکھ کر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے۔ محترم و پیارے اسلامی بھائیوں، جسے ہم نے دفنایا، ہم نہیں جانتے کہ وہ عذاب میں گرفتار ہے یا اللہ تعالی کی رحمت میں ہے۔
اگر ہم اللہ اکبر کا ورد کریں گے تو اللہ اکبر کا ورد کرنے سے جب آگ بجھ جاتی ہے تو اللہ اکبر کا ورد کرنے سے اللہ کا غضب بھی بجھ جاتا ہے. اللہ رب العزت کا غضب بجھانے کے لیے اللہ اکبر کا ورد کرتے ہیں اور اس کی برکت سے اللہ رب العزت کا غضب بجھ جاتا ہے. تو لہذا قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہنا مستحب ہے. محترم اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پانچویں دلیل کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام بخاری اور امام مسلم کے استاذ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول بیان فرماتے ہیں کہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان مستحب جانتے تھے کہ جب میت کو دفن کریں تو یوں کہیں، کیا کہیں؟ بسم اللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اللہم اجرہ من عذاب القبر وعذاب النار ومن شر الشیطان الرجیم. تو ان کا یہ عقیدہ تھا علامہ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا اور دیگر محدثین کا کہ وہ میت کو دفنانے کے بعد میت کے لیے دعا کرنا مستحب جانتے تھے. میت کے لیے دعا کرنا مستحب ہے اور یہ بات سنت سے بھی ثابت ہے اور آذان بھی ایک دعا ہے اور یہ بات محدثین اپنی کتابوں میں بیان فرماتے ہیں. چنانچہ جب میت کے لیے دعا کرنا جائز ہے، اس کو دفنانے کے بعد اس کے لیے دعا کرنا مستحب اور سنت ہے، تو معلوم ہوا کہ آذان کہنا بھی مستحب ہے. چھٹی دلیل بیان کرتے ہوئے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب دفن میت سے فارغ ہوتے تو قبر پر وقوف فرماتے، قبر پر ٹھہر جاتے اور ارشاد فرمایا کرتے کہ اپنے بھائی کے لیے استغفار کرو، اس کے لیے جواب نکیرین میں ثابت قدم رہنے کی دعا مانگو کیونکہ اب اس سے سوال ہونے والا ہے. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں، معلوم ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود بھی دفن کرنے کے بعد قبر پر ٹھہرتے اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بھی قبر پر رکنے کا درس دیا اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں رک کر میت کے لیے دعا مانگی جائے اور جو اسے سوالات ہونے والے ہیں ان سوالات کی فکر کی جائے اور ان کو جوابات سکھائے جائیں، جواب میں وہ ثابت قدم رہے، اس چیز کے لیے دعا کی جائے. تو یہ تمام چیزیں صحابہ کرام علیہم الرضوان کا معمول ہے. آگے چل کر ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ بات مستحب ہے کہ دفن کرنے کے بعد کچھ دیر کھڑے رہیں اور میت کے لیے دعا کریں. تو میت کے لیے دعا کرنا یہ مستحب ہے. جب یہ 6 دلیلیں مکمل ہو جاتی ہیں، 6 دلیلوں کو مکمل کرنے کے بعد 7ویں دلیل میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ اعلی حضرت نے دلائل 6 بیان فرمائے مگر ہر دلیل کے تحت متعدد احادیث، متعدد روایتیں بیان فرمائی ہیں. ایک ایک دلیل کے تحت کئی روایتیں ہیں جن میں سے چند میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے جو سوال کیا گیا ہے. کیا سوال کہ قبر پر اذان دینا کیسا، اگر جائز ہے تو اس پر دلائل. ان دلائل میں سے چند دلائل اور چند دلائل میں سے بھی متعدد احادیث میں سے چند احادیث اور چند روایات آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں. تو 7ویں دلیل کے اندر اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. 2 دعائیں ایسی ہیں جو رد نہیں ہوتی. نمبر 1، اذان کے بعد جو دعا کی جائے یا اذان کے وقت جو دعا کی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اور نمبر 2، جنگ جب کفار سے سامنا ہو اور لڑائی شروع ہو جائے اس وقت بھی جو دعا مانگی جائے وہ رد نہیں ہوتی. اذان کے بعد یا اذان کے وقت جو دعا مانگی جائے وہ بھی رد نہیں ہوتی اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں 2 دعائیں رد نہیں ہوتی، ایک اذان کے وقت اور ایک جنگ میں جب کفار سے لڑائی ہو. اس حدیث کو ابو داؤد، ابن حبان اور حاکم نے حضرت سہل بن ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے سند صحیح کے ساتھ روایت کیا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اذان دینے والا اذان دیتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو محترم پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جب ہم کسی کو دفنانے کے بعد اس کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اذان کہیں گے، اذان کہنے سے فائدہ یہ حاصل ہوا کہ آسمان کے دروازے کھل گئے
اور اب دعاؤں کی قبولیت کا وقت شروع ہو گیا. اب جب آپ اس میت کے لیے دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ان دعاؤں کو قبول فرمائے گا. اور یقینی سی بات ہے کہ آپ دعا یہی مانگیں گے, الہ العالمین اس صاحب قبر کو, اس میت کو عذاب سے نجات دے, اس کے گناہوں کی مغفرت فرما, اس کی نیکیوں پر مہر لگا دے, اس کو عذاب قبر سے نجات دے دے, منکر نکیر کے سوالات میں سے ثابت قدمی عطا فرما. تو ان تمام دعاؤں کی اجابت زیادہ ہوگی اس لیے کہ آپ نے پہلے اذان دے دی, کیونکہ اذان دینے سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. یہ 7-8 دلائل بیان فرمانے کے بعد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اب ایک ایسی دلیل بیان فرما رہے ہیں کہ اذان دینے سے کوئی نقصان نہیں بلکہ مؤذن یعنی اذان دینے والے کا بھی فائدہ ہے. چنانچہ فرماتے ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اذان کی آواز جہاں تک جاتی ہے مؤذن کے لیے اتنی ہی وسیع مغفرت آتی ہے, اور جس تر اور خشک چیز کو اس کی آواز پہنچتی ہے اذان دینے والے کے لیے وہ شے استغفار کرتی ہے. کتنی پیاری حدیث مبارکہ ہے. مسند امام احمد بن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب مؤذن اذان دیتا ہے, اذان کے کلمات بلند کرتا ہے, کتنا بڑا مقام اس کو حاصل ہوتا ہے کہ جہاں تک اس کی آواز جا رہی ہے, درختوں تک آواز جاتی ہے, پتھروں تک آواز جاتی ہے, در و دیوار آواز سنتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں تک بھی اس کی آواز جاتی ہے, جہاں تک آواز پہنچتی ہے, تو یہ تمام چیزیں, یہ درخت, یہ حجر, یہ در و دیوار, یہ استغفار کرتے ہیں, یعنی مؤذن کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں, مؤذن کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں. تو کون نہیں چاہے گا کہ اس کے لیے اللہ کی مخلوق دعائے مغفرت کرے. تو اذان دینے سے صرف میت کا ہی فائدہ نہیں بلکہ اذان دینے والے کا بھی فائدہ ہے. اذان دینے والا خود مغفور ہو جاتا ہے, مغفرت یافتہ ہو جاتا ہے. جب اس کے لیے اتنی اشیاء دعائیں مغفرت کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اور اگر اللہ کے حکم سے, اللہ کی رضا سے اس کی مغفرت ہو جائے تو مغفور کی دعا بھی قبول ہوتی ہے. کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم حاجی سے ملو, وہ حاجی جو ابھی حج کر آیا اور اپنے گھر تک نہیں پہنچا, جب تم اس حاجی سے ملو تو اسے سلام کرو, اس سے مصافحہ کرو, قبل اس کے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اس سے اپنے لیے استغفار کرواؤ. اسے یہ کہو کہ آپ میرے لیے مغفرت کی دعا کریں, اس لیے کہ وہ مغفور ہے. جو حج کر آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی. حج کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, تو جو حج کر آیا اس کے گناہ معاف ہیں, وہ مغفرت یافتہ ہے. مغفرت یافتہ شخص سے اپنے لیے مغفرت کی دعا کروائے. اسی طرح جب آذان کہنے والا مؤذن آذان کہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے. اب جب اس کی مغفرت ہو گئی, اب وہ صاحب قبر کے لیے دعا کرے گا تو اللہ رب العزت اس کی دعاؤں کو مزید قبول فرمائے گا. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ 10ویں دلیل میں ارشاد فرماتے ہیں کہ آذان کیا ہے. آذان ذکر الہی ہے, اللہ رب العزت کا ذکر ہے. اللہ اکبر یہ بھی اللہ کا ذکر, اشہد ان لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر, اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی اللہ کا ذکر, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اللہ کا ہی ذکر ہے. حی علی الصلاۃ اس میں نماز کا ذکر, وہ نماز جس کو اللہ نے فرض کیا. اس کے علاوہ حی علی الفلاح آؤ فلاح کی طرف, اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو جو کامیابی عطا فرمائی ہے اس کا ذکر ہے. پھر اس کے بعد اللہ اکبر اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا بیان ہے. لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, صرف اللہ ہی عبادت کے لائق ہے. تو یہ سارے کے سارے اذان کے کلمات اللہ کا ذکر ہیں اور ذکر الہی سے عذاب دور ہوتا ہے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ خدا کے عذاب سے نجات دینے والی سب سے بڑی چیز خدا کا ذکر کرنا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا عذاب ہم پر نہ آئے تو عذاب کو دور کرنے والی سب سے بہترین چیز کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا ذکر. تو جب ہم قبر کے پاس کھڑے ہو کر, میت کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر آذان کہیں گے, اللہ کا ذکر کریں گے, تو اللہ کے ذکر کی برکت سے اللہ رب العزت کا عذاب اس سے دور ہو جائے گا. محترم و پیارے اسلامی بھائیوں, اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا آپ انداز دیکھیے
کس انداز سے ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا ہمیں درس دے رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم اذان کہیں گے، اذان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تاکہ میت کو بھی فائدہ حاصل ہو، ہمیں بھی فائدہ حاصل ہو۔ تو آپ ایک مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کر رہے ہیں، مسلمان کے ساتھ بھلائی کر رہے ہیں، اور مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا کیسے ناجائز ہو سکتا ہے جبکہ شریعت سے کوئی بات ٹکراتی نہ ہو؟ مسلمان سے بھلائی کرنا یہ خود ایک بہت بڑی نیکی ہے، اور آپ تو پھر احادیث کریمہ پر عمل کر رہے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر عمل کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردے کو تلقین کرو، آپ تلقین کر رہے ہیں، اذان کے اندر تلقین موجود ہے۔ تو یہ تمام باتیں بیان کرنے کا مقصد یہ کہ اذان دینا نہ صرف جائز بلکہ مستحب ہے۔ چنانچہ امام بدر الدین محمود عینی جو کہ بخاری شریف کے جنہوں نے شرح فرمائی ہے، وہ یہ فرماتے ہیں کہ میت کے لیے اس میں مصلحت ہے کہ مسلمان اس کی قبر کے پاس جمع ہو کر قرآن پڑھیں، ذکر کریں کہ میت کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی ہے، علامہ عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، امام بدر الدین جن کا لقب ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کسی مسلمان کی قبر کے پاس جمع ہو، قرآن پاک پڑھا جائے، اللہ رب العزت کا ذکر کیا جائے تو میت کو اس سے نفع حاصل ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ رب العزت نے ہمیں دین اسلام کیسا پیارا دین عطا فرمایا ہے کہ اس میں ایک مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنے اور مسلمان کی اعانت کرنے کا کیسا زبردست درس موجود ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن 11ویں دلیل بیان کر رہے ہیں اس بات کی کہ قبر پر اذان دینا جائز ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اذان ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سبحان اللہ، اذان کے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، اشہد ان محمد رسول اللہ، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کیسے برکت سے خالی ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نہ برستی ہوں؟ ہم ایک مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، ایک مرتبہ اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، ہمارے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمارے 10 درجات کو بلند فرماتا ہے۔ تو جب آذان میں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے گا تو اللہ رب العزت یقیناً رحمتیں نازل فرمائے گا، اور یہ رحمتیں صاحب قبر کے لیے بھی فائدہ مند ہیں اور آذان دینے والے کے لیے بھی فائدہ مند ہیں۔ چنانچہ امام سفیان بن عینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ، کہ نیک لوگوں کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت اترتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوتے ہیں اللہ کے اولیاء، صحابہ کرام علیہم الرضوان، اللہ تعالیٰ کے اولیاء، تابعین، تبع تابعین، بزرگان دین، ان کا جب ہم ذکر کرتے ہیں، ان کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ تو جب ان سب کے سردار پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو اس وقت اللہ کی رحمت کیوں نہیں اترے گی؟ رحمتیں چھما چھم برسیں گی، اور ان رحمتوں کی اس میت کو ضرورت ہے۔ لہذا صاحب قبر جو اب مدفون ہو چکا، جو دفن ہو چکا، اس کے لیے اچھا گمان رکھتے ہوئے اور اس کے لیے اچھی نیتیں کرتے ہوئے اذان دی جائے تو انشاءاللہ اذان دینے والے کو بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہاتھ آئے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنی 11ویں دلیل کا خاتمہ اس عبارت پر فرماتے ہیں کہ پس بلا شبہ جہاں اذان ہوگی رحمت الہی اترے گی، اور مسلمان بھائی کے لیے وہ فعل کرنا جو باعث نزول رحمت ہو شرع کو پسند ہے، ہماری شریعت کو پسند ہے، ایسا فعل ممنوع نہیں ہے۔ 12ویں دلیل اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ بات احادیث کریمہ سے ثابت ہے کہ کوئی شخص غمگین ہو یا وحشت ہو، کسی مقام پر اگر وحشت ہو، آپ کسی ایسی جگہ پر جائیں جہاں آپ کو گھبراہٹ ہو، وحشت ہو، تو وہاں اذان کہی جائے تو اللہ تعالیٰ وحشت کو، گھبراہٹ کو دور فرما دے گا۔ چنانچہ جب حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے، جب آپ ہندوستان میں اترے تو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو گھبراہٹ محسوس ہوئی، تنگی محسوس ہوئی، تو حضرت جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آسمان سے اتر کر اذان دی، اور یہ بات حدیث پاک سے ثابت ہے کہ گھبراہٹ کے وقت
اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ گھبراہٹ کو اور وحشت کو دور فرما دیتا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ جس شخص نے دنیا میں زندگی گزاری 50 سال 60 سال 70 سال یا جتنا بھی عرصہ، اب آپ اس کو ایک تنگ اور تاریک اندھیری چھوٹی سی قبر کے اندر اتار دیتے ہیں، پھر اس پر سلیب بھی رکھ دیتے ہیں، پھر اس پر منو مٹی بھی ڈال دیتے ہیں، اور ہم یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ سارے کام کرتے ہیں، تو کیا صاحب قبر جسے ہم نے دفنایا، جو سن سکتا ہے، جو ہر بات کو سمجھ رہا ہے، کیا اسے اس اندھیری قبر کے اندر وحشت نہیں ہوتی ہوگی؟ یقیناً وحشت ہوتی ہے، 100% اسے وحشت ہوتی ہے، مگر جس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرما دے اس کو وحشت نہیں ہوتی، مگر عموماً صاحب قبر کو وحشت ہوتی ہے۔ تو جب ہمیں اس بات کی اجازت موجود ہے کہ وحشت کے وقت آذان کہی جائے، جب ہم نے مردے کو قبر میں ڈالا اس وقت مردے کو وحشت ہو رہی ہے، تو آپ اس کی وحشت دور کرنے کے لیے اگر اس کی قبر پر آذان دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ یہ تو عین حدیث پاک کے حکم پر عمل ہے کہ وحشت کے وقت وحشت کو دور کرنے کے لیے آذان کہی جاتی ہے، اور ہم نے اسی پر عمل کرتے ہوئے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آذان کہی۔ یہ دلائل امام اہل سنت بیان فرمانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ ایک ایسا زبردست جملہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بحمد اللہ، اللہ رب العزت کے حمد کے سبب یہ 15 دلیلیں ہیں کہ چند ساعت کہتے ہیں گھڑی، چند گھڑیوں میں، یہ 15 دلیلیں چند گھڑیوں میں فیض قدیر سے قلب فقیر پر فائز ہوئیں۔ فیض قدیر یعنی اللہ تبارک و تعالی کا ایک نام قدیر بھی ہے۔ اللہ رب العزت کے فیض سے قلب فقیر، قلب دل کو کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو فقیر فرما رہے ہیں کہ میرے دل پر فائز ہوئی۔ بحمد اللہ یہ 15 دلیلیں چند ساعت میں فیض قدیر سے قلب فقیر پر فائز ہوئی۔ سبحان اللہ، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا کیا قلب ہے، اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی کیا زبردست فقہی بصیرت ہے، کیا آپ کا انداز استدلال ہے، کیا آپ کا دلائل بیان کرنے کا انداز ہے، کس طریقے سے آپ دلائل کو بیان فرما رہے ہیں، اور ہر دلیل کے تحت کیسے کیسے روایتیں بیان کر رہے ہیں۔ واقعی یہ انہی کا حصہ ہے۔ ہم ان کے معاصرین میں، ان کے ہم اثر میں ایسا ہم واقعی نہیں پاتے، بلکہ ان کے جانے کے بعد، ان کے بعد سے لے کر آج تک دنیا میں ایسا شخص نہیں آیا۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو یہ 15 دلائل بیان کرنے کے بعد ابھی اعلی حضرت کا جواب مکمل نہیں ہوا، ختم نہیں ہوا، بلکہ اب تنبیہات جلیلہ۔ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ جواب کے اندر پہلے دلائل بیان فرماتے ہیں، پھر اقولو یعنی میں یہ کہتا ہوں، میرا نظریہ یہ بیان فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تنبیہات جلیلہ یعنی ایک مسلمان کو تنبیہ کرتے ہیں، اس کو جھنجھوڑتے ہیں، ہلاتے ہیں، اور تنبیہ کرتے ہوئے کچھ نہ کچھ اور مزید باتیں ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے میں 4 تنبیہات بیان فرمائی ہیں۔ اس میں سے پہلی تنبیہ یہ ہے، اے مسلمان، اذان دینے کے کتنے فائدے ہیں، اتنے فائدے ہیں کہ میت کے لیے بھی اس میں فائدہ، اذان دینے والے کے لیے بھی اس میں فائدہ، اور ایک فائدہ نہیں ہے، 2 فائدے نہیں ہے، 5 فائدے نہیں ہے، بلکہ میت کے لیے 7 فائدے اور اذان دینے والے کے لیے 15 فائدے اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بیان فرمائے ہیں۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، اگر اس وقت وہ ان باتوں کو نہیں لکھ رہے تو کم سے کم ان باتوں کو لکھ لیں کہ اذان دینے سے میت کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں اور مؤذن کو کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ آپ کو بہت زیادہ کام آئیں گے۔ چنانچہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 7 فائدے میت کے اور 15 فائدے اذان دینے والے کے۔ اور یہ 7 اور 15 کا کیا تعلق ہے؟ تعلق یہ ہے، فرماتے ہیں کہ اذان کے کلمات 15 ہیں۔ آپ گنے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جب آپ پوری اذان کے کلمات گنیں گے تو یہ کل کلمات ہیں 15۔ تو لہذا مؤذن کے لیے 15 فائدے ہیں، اور اگر کلمات کی تکرار ختم کر دیں، جو کلمات 2 دفعہ ہیں ان کو 1 دفعہ کاؤنٹ کریں، اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ 2 مرتبہ ہے، اس کو 1 بار کاؤنٹ کریں، اشہدو ان محمد رسول اللہ کو 1 بار کاؤنٹ کریں، اسی طرح ہر کلمے کو 1 بار کاؤنٹ کریں تو یہ 7 کلمے بنیں گے۔ فرماتے ہیں ان 7 کلموں کی برکت سے میت کے لیے 7 فائدے ہیں، میت کے لیے 7 فائدے،
اور مؤذن یعنی اذان دینے والے کے لیے 15 فائدے ہیں۔ وہ کیا زبردست فائدہ آپ نے بیان فرمائے ہیں، سنیے اور اس کو تحریر کرنے کی بھی کوشش کیجیے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے یہ فائدہ حاصل ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی مدد سے میت شیطان رجیم کے شر سے محفوظ رہے گی، شیطان رجیم کے شر سے پناہ حاصل ہوگی، کیونکہ احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہے کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان 36 میل دور چلا جاتا ہے۔ تو جب شیطان 36 میل دور چلا جائے گا تو میت کو شیطان کے شر سے حفاظت ملے گی، پہلا فائدہ۔ دوسرا فائدہ یہ کہ تکبیر جو آپ کہیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر، ان تکبیر کی دولت سے اللہ رب العزت اس کو عذاب نار سے امان عطا فرمائے گا، جہنم کے عذاب سے اس کو امان عطا فرمائے گا اللہ اکبر کی برکت سے۔ اس لیے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اللہ اکبر کی تکرار کی اور فرمایا کہ تکبیر آگ کو بجھاتی ہے، تکبیر اللہ رب العزت کے غضب کو بجھاتی ہے، تو تکبیر کی برکت سے جہنم کے آگ سے امان حاصل ہوگی۔ یہ 2 فائدے ہوئے۔ تیسرا فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے میت کو سوالات کے جوابات یاد آ جائیں گے۔ جو 3 سوالات کیے جائیں گے، من ربک، تیرا رب کون ہے، ما دینک، تیرا دین کیا ہے، ما کنت تقول فی ھذا الرجل، اس مرد کے بارے میں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تیرا عقیدہ کیا ہے، تو ان تینوں سوال کے جواب اذان میں موجود ہیں، لہذا جب مؤذن اذان دے گا تو میت کو یہ تینوں جوابات یاد آ جائیں گے۔ 3 فائدے حاصل ہوئے۔ چوتھا فائدہ جو میت کو حاصل ہوگا وہ یہ کہ ذکر اذان کے باعث عذاب قبر سے نجات حاصل ہوگی۔ اللہ رب العزت کا ذکر ہے، اذان کے اندر اللہ کا ذکر ہے، تو اس ذکر کی برکت سے عذاب قبر سے انشاءاللہ عز و جل نجات حاصل ہوگی۔ اور جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کی برکت سے رحمتوں کا نزول ہوگا، کہ جب صالحین کی برکت سے، صالحین کے ذکر کے وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو جب اللہ تبارک و تعالی کے حبیب الحبیب، تمام صالحین کے سردار، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوگا تو رحمتوں کا کس قدر نزول ہوگا۔ نزول رحمت یہ ایک میت کے لیے ایک اور فائدہ ہے۔ چھٹا فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ چھٹا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اذان کی بدولت وحشت دور ہو جائے گی۔ جب ہم کسی اندھیرے کمرے میں چلے جاتے ہیں، کسی اندھیرے روم میں چلے جاتے ہیں تو ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت ہوتی ہے۔ جس کو آپ قبر میں دفنا رہے ہیں کیا اسے وحشت نہیں ہے؟ اس کو بھی وحشت ہے۔ تو جب اب آپ اذان کہیں گے تو اسے وحشت سے نجات حاصل ہوگی۔ اور 7واں فائدہ بیان فرماتے ہیں کہ اذان دینے سے غم دور ہوتے ہیں، چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے کان میں اذان دلوائی، کیوں کہ وہ اداس اور غمگین تھے، کہ اذان دینے سے غم دور ہوتا ہے۔ جب ہم اذان دیں گے تو انشاءاللہ عز و جل میت سے غم دور ہوگا اور اس کو خوشی، سرور اور فرحت حاصل ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ یہ وہ 7 فائدے ہیں جو کہ میت کو حاصل ہوں گے، اور 15 فائدے اذان دینے والے کو حاصل ہوں گے۔ سبحان اللہ، 7 تو یہی فائدے، جو 7 فائدے میت کو حاصل ہوں گے یہی 7 فائدے مؤذن کو بھی حاصل ہوں گے۔ جس طرح شیطان میت سے دور بھاگ جائے گا، اسی طرح شیطان اذان دینے والے سے بھی دور چلا جائے گا۔ جس طریقے سے میت کی وحشت دور ہوگی، اسی طریقے سے اذان دینے والے کی بھی وحشت دور ہوگی۔ جس طریقے سے میت سے غم اور پریشانی دور ہوگی، اس طرح مؤذن سے بھی غم اور پریشانی دور ہوگی۔ جس طریقے سے عذاب نار سے میت کو نجات حاصل ہوگی، انشاءاللہ عز و جل مؤذن کو بھی عذاب نار سے نجات حاصل ہوگی۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ 7 فائدے جو مؤذن کو بھی حاصل ہوں گے اور یہی 7 فائدے میت کو بھی حاصل ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ 8واں فائدہ بیان فرماتے ہیں جو خاص مؤذن کے لیے، وہ کیا کہ اس مؤذن نے میت کے لیے ایک تدبیر کی ہے۔ کیا تدبیر کی ہے؟ یہ تدبیر کی کہ شیطان اس سے دور ہو جائے، اور شیطان کو دور کرنے کی تدبیر اس نے اختیار کی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ آپ شیطان کو دور کرنے کی تدبیر ارشاد فرماتے ہیں۔ تو اس نے اتباع سنت کی، اتباع سنت کا ضرور اس کو ثواب ملے گا اور فائدہ حاصل ہوگا۔
نمبر 9، نواں فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس نے ایک اور سنت کی اتباع کی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جوابات میں آسانی کے لیے کچھ نہ کچھ تدبیر فرمائی، اور یہ شخص یعنی مؤذن اذان کہہ کر اپنے لیے فائدہ یہ حاصل کر رہا ہے کہ میت کے جوابات میں آسانی ہو، میت کے جوابات میں آسانی کی اس نے تدبیر کی، لہذا اسے اتباع سنت کا ثواب ملے گا اگر اتباع سنت کی نیت ہو۔ 10واں فائدہ یہ کہ دعا عند القبر، قبر کے قریب کھڑے ہو کر آذان دینا، اور آذان یہ دعا ہے، اس نے قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کی، اور قبر کے پاس کھڑے ہو کر دعا کرنا، قبر کے پاس دعا کرنا، اس میں بھی اتباع سنت ہے۔ 11واں فائدہ، میت کو نفع پہنچانے کی نیت سے اس نے قبر کے پاس تکبیریں کہیں، اور میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی سعد بن معاذ کی قبر کے پاس کھڑے ہو کر تکبیریں کہیں تھی، لہذا اتباع سنت کا ثواب ملا۔ نمبر 12 کہ آذان کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے، اور مطلق ذکر کرنے کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، قرآن اور احادیث جن سے مالا مال ہے، تو مؤذن کو ذکر کرنے کی فضیلت بھی حاصل ہوگی۔ نمبر 13 پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کرنے کے سبب رحمتیں نازل ہوں گی، اور رحمتیں سے خود بھی حاصل ہوں گی، میت کو بھی حاصل ہوں گی۔ 14واں فائدہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ دعا مانگنا یہ خود ایک عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اور آذان دعا ہے، تو جو دعا مانگنے کے فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں انشاءاللہ عز و جل وہ فوائد بھی اسے حاصل ہوں گے، کیونکہ جو فوائد احادیث میں دعا کے بیان ہوئے وہ فوائد اسے بھی حاصل ہوں گے۔ اس نے آذان کہی ہے اور بلا شبہ آذان دعا ہے۔ اور 15واں فائدہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آذان دینے کی ایک برکت یہ ہے کہ جب مؤذن آذان کہتا ہے تو جہاں تک اس کی آواز جاتی ہے وہاں تک ہر شے، ہر خشک اور تر چیز اس کے لیے استغفار کرتی ہیں، اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتی ہیں۔ تو جب یہ آذان کہے گا تو در و دیوار اس کی آذان کو سنیں گے، قبر کے پتھر اس کی آذان کو سنیں گے، وہاں جو درخت ہے وہ آذان کو سنیں گے، تو جہاں جہاں تک آذان کی آواز جائے گی وہاں تک کی اشیاء اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گی۔ تو یہ کیا کوئی کم اور چھوٹا فائدہ ہے کہ اللہ رب العزت کی مخلوق اس کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، اس کے لیے استغفار کریں؟ یقیناً بہت بڑا فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے تنبیہ دوسری تنبیہ میں کیا ارشاد فرمایا کہ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پہلی تنبیہ میں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ 15 فائدے مؤذن کو حاصل ہوئے، 7 فائدے صاحب قبر کو حاصل ہوئے۔ دوسری تنبیہ میں آپ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ جب مؤذن جیسی نیتیں کرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کو ویسا ہی ثواب عطا فرمائے گا۔ مؤذن جتنی زیادہ نیتیں کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو اتنی ہی زیادہ نیکی عطا فرمائے گا۔ جب ایک نماز پڑھنے والا، جب ایک نمازی نماز کے لیے چلتا ہے اور اگر اس کے ذہن میں صرف نماز پڑھنے کی ہی بات ہو کہ میں جا کر نماز ادا کروں گا تو بلا شبہ اس کو نیکی ملے گی اور ہر قدم پر نیکی ملے گی، مگر اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی 40 نیتیں بیان فرمائی ہیں۔ وہ 40 نیتیں آپ نے بیان فرمائی کہ اگر یہ 40 نیتیں کر کے انسان مسجد میں جائے گا، مسلمان مسجد میں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو ہر قدم پر 40 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سمجھانا یہ مقصود ہے کہ نیت کرنے سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، نیکی بڑھ جاتی ہے، نیکی دگنی ہو جاتی ہے۔ تو اذان دینے والے کو چاہیے کہ وہ ان 15 نیتوں کو اپنے سامنے رکھے کہ یہ 15 نیتیں، یہ 15 فائدے مجھے حاصل ہوں گے اذان دینے والے کو، اور 7 فائدے صاحب قبر کو حاصل ہوں گے، اور ایک اور خاص فائدہ یہ کہ میں اس کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، اور مسلمان کے ساتھ بھلائی کرنا یہ ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس بات کو اس انداز میں بیان فرماتے ہیں کہ قبر پر اذان دینے والے کو چاہیے ان 15 نیتوں کا تفصیلی قصد کرے تاکہ ہر نیت پر جدا جدا ثواب ملے، اور ان کے ساتھ یہ بھی ارادہ ہو کہ مجھے میت کے لیے دعا کا حکم ہے، اس کی اجابت کا سبب حاصل کرتا ہوں، نیز اس سے پہلے
عمل صالح کی تقدیم چاہیے، یہ ادب دعا بجا لاتا ہوں۔ بہت سے لوگ آذان تو دیتے ہیں، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت سے لوگ قبر کے پاس آذان تو دیتے ہیں، مگر یہ اتنے سارے منافع ان کے ذہن میں نہیں ہوتے، اتنے ساری منفیاتیں ان کے پیش نظر نہیں ہوتی، نیتوں سے غافل ہوتے ہیں۔ تو آذان تو دے لیتے ہیں، مگر جتنی نیت کرتے ہیں اتنا ثواب پاتے ہیں، اگر جتنی نیتیں ہم نے بیان کی ہیں اتنی نیت کریں گے تو اتنا ہی ثواب پائیں گے۔ تیسری تنبیہ میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بیان فرماتے ہیں، ایک سوال کا جواب ارشاد فرما رہے ہیں تیسری تنبیہ میں، اور تنبیہ آپ اس لیے فرماتے ہیں مسلمان کو جھنجھوڑنے کے لیے، کسی بات کو مناسب انداز میں سمجھانے کے لیے۔ وہ سوال تیسری تنبیہ میں آپ نے یہ سوال بیان کیا کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص یوں کہے کہ جناب آذان تو نماز کے لیے کہی جاتی ہے، نماز کے لیے بلانے کے لیے کہی جاتی ہے، جماعت کے لیے آذان کہی جاتی ہے، یہ کون سا وقت ہے قبر کے پاس کھڑے ہو کر آذان دینے کا؟ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سوال کا کیا خوب جواب ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں کہ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ آذان صرف نماز کے لیے ہی نہیں کہی جاتی، بلکہ نماز کے علاوہ اور بہت سے مقام ہیں کہ جن میں آذان دینے سے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ کیا تم بچے کے کان میں آذان نہیں دیتے؟ وہاں کون سی نماز ہوتی ہے؟ کیا وحشت کو دور کرنے کے لیے جبرائیل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آذان نہیں دی؟ حضرت جبرائیل خاص تشریف لائے، اترے، حضرت جبرائیل اترے اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی وحشت دور کرنے کے لیے انہوں نے آذان کہی۔ کیا مغموم کے کان میں آذان دینے کا حکم نہیں ہے؟ تو معلوم ہوا کہ آذان صرف نماز کے لیے نہیں کی جاتی، اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے مقامات پہ کہی جاتی ہے، وحشتوں کو دور کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، غم دور کرنے کے لیے کہی جاتی ہے، اور ہم اس وقت جو قبر پر آذان دے رہے ہیں اس کی وحشتوں کو دور کرنے کے لیے ہی دے رہے ہیں۔ چوتھی اور آخری تنبیہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرما کر اپنے اس فتوے کا اختتام فرماتے ہیں۔ اور چوتھی تنبیہ آپ نے یہ ارشاد فرمائی کہ ایک قاعدہ کلیہ آپ یاد رکھیں، ایک اصل کلی آپ ہمیشہ یاد رکھیں، وہ یہ کہ کوئی بھی کام جو شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو، ہر وہ کام جو شریعت کے مقاصد کے مطابق ہو وہ کام جائز اور محمود ہے، اور جو کام شریعت کے مقاصد کے منافی ہو، جو کام شریعت کے مقاصد کے مخالف ہو وہ کام مردود ہے، اس کا اعتبار نہیں ہے۔ مثال کے طور پر مسلمان کو فائدہ پہنچانا، ایک مسلمان ہے اس کو فائدہ پہنچانا اچھا ہے یا برا؟ آپ اپنے آپ سے سوال کریں۔ قرآن پاک میں یہ بات موجود ہے، احادیث کریمہ میں یہ بات موجود ہے، اجماع امت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ایک مسلمان کو فائدہ پہنچانا یہ اچھا ہے۔ مسلمان کو فائدہ پہنچانا اس لیے کہ شریعت کے مقاصد جو ہیں اس پر آپ نے عمل کیا اور مسلمان کو فائدہ پہنچایا، لہذا آپ کو ثواب ملے گا، اور مسلمان کو نقصان پہنچانا یہ شریعت کے مقاصد تلف کرنا ہے، لہذا مسلمان کو نقصان پہنچانا منع اور گناہ ہے۔ تو یہ ایک ایسا قاعدہ کلیہ ہے کہ آپ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جس معاملے میں آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ یہ بات جائز ہے یا ناجائز، اور اس معاملے میں کوئی قرآن پاک کا حکم واضح نہیں ہے یا احادیث کریمہ میں وہ حکم واضح نہیں ہے، تو غور کریں کہ وہ کام کرنے سے شریعت میں کوئی نقصان ہوگا، شریعت میں کوئی خرابی لازم آئے گی، شریعت کا کوئی قانون ٹوٹے گا، یا قرآن کے کسی حکم کی مخالفت ہوگی، کسی حدیث کی مخالفت ہوگی۔ اگر ایسا کہیں معاملہ نظر آتا ہے تو اس کام کو ہم چھوڑ دیں گے، اور اگر قرآن پاک کی کسی حکم کی مخالفت نہیں، کسی حدیث کی مخالفت نہیں، کسی امام کی مخالفت نہیں، جب کسی کی بھی مخالفت نہیں ہے اور وہ کام اچھا نظر آ رہا ہے، اگرچہ قرآن یا حدیث کے اندر واضح طور پر موجود نہیں ہے، تو وہ کام بالکل جائز۔ آخر میں امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں، اب چونکہ چوتھی تنبیہ بھی آپ نے بیان فرما دی، اور چوتھی تنبیہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے یہ ارشاد فرمایا، والحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، یہ رسالہ آخر محرم یعنی محرم کے آخری دنوں 1307 ہجری میں 2 جلسوں میں تمام ہوا۔
یعنی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ تفصیلی رسالہ یہ کئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی 8 10 15 دن میں مکمل فرمایا ہو، اس کے لیے بہت ساری کتابیں چھانی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ نے 2 جلسوں میں، ایک مرتبہ بیٹھے تھوڑا تحریر کیا اور دوسری مرتبہ بیٹھے اور تحریر کیا تو یہ رسالہ مکمل ہو گیا۔ فرماتے ہیں کہ یہ رسالہ میں نے 2 جلسوں میں مکمل کر لیا، اور اللہ تبارک و تعالی کا یہ آپ پر خصوصی فضل تھا کہ آپ کے ذہن میں دلائل ایسے حاضر رہتے تھے کہ جب بھی آپ چاہتے ان کو لکھ سکتے تھے اور بیان فرما سکتے تھے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی خصوصی عطا تھی۔ اور کون سے سن میں مکمل کیا؟ 1307 ہجری میں لکھا۔ اسی لیے آپ نے اپنے اس رسالے کا نام رکھا ایذان الاجر فی آذان القبر۔ ایذان الاجر فی آذان القبر کے اگر ان حروف کے عدد نکالے جائیں تو 1307 ہی بنتے ہیں۔ اور امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا یہ خاصہ ہے کہ جو آپ کتاب یا رسالہ تحریر فرماتے ہیں، اس رسالے یا اس کتاب کا نام وہ رکھتے ہیں کہ اگر اس نام کے عدد نکالے جائیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ یہ رسالہ، یہ کتاب کس سن میں لکھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کا فیضان ہم سب کو نصیب فرمائے، آپ کی فقہی بصیرت میں سے ہمیں بھی حصہ عطا فرمائے، آپ کا جو فتاوی کا مجموعہ ہے فتاوی رضویہ، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں مرتے دم تک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں استقامت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ابھی جو آپ نے سلسلہ ملاحظہ فرمایا، اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 0312-492-1389 اور 0301-2612-176 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔